بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواہ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب غیر مسلم قومیں تمہاری سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی اور پھر وہ سب مل جل کر دھاوا بول دیں گی، جیسا کہ بہت سے کھانے والے افراد ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، یعنی ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ دشمن قوموں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہارے دل وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، اسی کا نام وہن ہے۔ یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ناظرین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں زوال امت کے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے جو آج اس زمانے سے لے کر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی، آج 1450 سال ہونے کو ہیں، اور یہ پیشن گوئی اس وقت اس زمانے میں ثابت آ رہی ہے۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، ترجمے سے بڑی حد تک آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ مزید میں تشریح اس کی کرتا ہوں کہ جس طرح بہت سے لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے کر بلاتے ہیں اور پھر وہ سب کے سب کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم ریاستیں، غیر مسلم حکومتیں اور ادارے بھی ملت اسلامیہ کا گھیراؤ کرنے اور اسے پھاڑ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، تحریکیں چلائیں گی اور منصوبے تیار کریں گے۔ آج ہو رہا ہے۔ غیر مسلم تمام قومیں وہ مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہیں، متحد ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تحریکیں چلا رہی ہیں، منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اسلام کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی قوت اور طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور مل جل کر ان کے خلاف سازشیں کریں گے
بلکہ ان کے باہمی ربط اور اتحاد کا بنیادی محرک یہ ہوگا کہ وہ ملت اسلامیہ کو زندگی کے ہر شعبہ میں ذلت، انتشار، تفرقہ بازی، بد اخلاقی، ذہنی آورگی اور فکری و نظریاتی الحاد میں مبتلا کر دیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ کافر قوموں نے ہماری تہذیب و تمدن اور ہمارے نظریات پر بھرپور حملے کیے ہیں۔ مغربی دنیا کے سفید ہاتھی اور کمیونسٹ بلاک کے سرخ دیو نے اسلام سے ایسا خوفناک انتقام لیا ہے کہ جس کی نظیر اور مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کروڑوں مسلمان کافرانہ نظام کے بے پناہ سیلاب میں کوڑا کرکٹ کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں کوئی گروہ ان کا وزن محسوس کرتا ہے، نہ ان کا احترام کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اپنے حقوق سے دستبردار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بازو میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی ظالم سے اپنا حق وصول کر سکے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں؟ جواب یہی ہے کہ ان کے دل خدا کی محبت سے خالی اور دنیا کی محبت سے معمور ہیں۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے اور اس راہ میں جان کی بازی لگا دینے کا ان کی زندگی میں سراغ نہیں ملتا، بلکہ یہ موت کے ڈر سے کانپ رہے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں کہیں جان سے ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ یہ صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ آج مسلمانوں کے اندر ان کے دل میں مال کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے حکمراں، ایک ایک ملک کے حکمراں کو آپ دیکھ لیجئے کہ مال کی محبت اور عیاشی اور تن آسانی ان کا شیوا بن چکی ہے۔ وہ اپنی آسائش و آرام کو تجنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام کے نام پر، بلکہ اسلام مخالف کچھ بھی کر ڈالے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی اپنی شہنشاہیت، ان کی اپنی گدی، ان کی اپنا تخت وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ اور موت سے نفرت، مسلم حکمراں، آج کے دور کا مسلم حکمراں آپ دیکھیں کہ وہ موت سے کتنا ڈر رہا ہے۔ موت کی سے ڈر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج باطل قوموں سے آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلم حکمراں کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں۔ آپ دیکھیں کہ پیٹرول جیسی نعمت، گیس جیسی نعمت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا کی زندگی کو ٹھپ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس لیے کہ مال سے محبت ان کے دلوں میں ہے اور موت سے نفرت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو جائے حق اور باطل کی، تو اس میں کہیں ہمارا تخت نہ ختم ہو جائے، ہماری گدی نہ ختم ہو جائے، ہماری شہنشاہیت نہ ختم ہو جائے، ہماری بادشاہت نہ ختم ہو جائے، ہماری حکومت نہ چلی جائے۔ تو یہ خوف ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو وہن سے تعبیر کیا ہے کہ جب میری قوم میں مال کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے تو یہ جان لیے کہ یہ قوم ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گی، اور کبھی یہ حکمراں اور یہ غالب ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے جب تک یہ دونوں چیزیں دور نہیں ہوں گی۔ مال سے محبت میں اگر کمی نہیں آئے گی اور موت کے لیے ہمیشہ اگر آدمی تیار نہیں ہوگا تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا، اور مسلمان یوں ہی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اس لیے آج کے دور میں اور موجودہ زمانے میں ہم جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی جو 1450 سال پہلے بیان کی تھی، کیا اس موجودہ دور پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج دیگر قومیں، کافر قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک جٹ ہیں کہ نہیں؟
اور ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ نہیں، منصوبے بنا رہے ہیں کہ نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مجبور محض بنا ہوا ہے۔ یہ ایمانی کمزوری ہے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کے لیے جئیں اور مریں اور اسلام کے لیے ہم زندہ رہیں یا مریں، تو نقشہ کچھ اور ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر واقعی یہ کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔